تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شعائر الإسلام. اس سے پہلے کے درس میں بات یہ ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے. اب ایک تفصیلی گفتگو ہجرت پر ہوئی. ہجرت کب کرنا چاہیے اور کب نہیں کرنا چاہیے، کب واجب ہوتا ہے کب واجب نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں فلما استقر بالمدینہ، پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہنے لگے، امر ببقیۃ شرائع الاسلام، تو باقی شریعت کے حکموں کو نافذ کیا، جیسے زکوٰۃ، صوم، حج، جہاد، اذان، نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا وغیرہ وغیرہ. اس سے یہ بات معلوم ہوا کہ جب انسان مکے میں رہا کرتا تھا، ہجرت سے پہلے مسلمان جو مکے میں رہتے تھے، تو جس وقت مدینے میں تشریف نہیں لائے تھے تو بنیادی طور پر لوگوں کو چند ہی چیزوں کا حکم دیا جاتا تھا. بعض اخلاقیات کی تعلیم ہوتی تھی اور توحید کا درس تھا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد لوگوں کو عقیدہ توحید کی دعوت دیتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اخلاقیات کی تعلیم دیتے تھے. جیسا کہ وہ حدیث جس میں ہجرت کر کے جب مکہ سے لوگ حبشہ گئے تھے نبوت کے 6 سال، اور وہاں کے بادشاہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم جس نبی پر ایمان لائے ہو وہ تمہیں کس بات کی تعلیم دیتا ہے؟ تو انہوں نے جن چیزوں کا ذکر کیا اس میں تھا وہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. وہ ہمیں چوری کرنے سے روکتے ہیں، زنا کرنے سے روکتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرنے سے روکتے ہیں. تو یہ واقعہ بتلاتا ہے کہ اسلام جب ظاہر ہوا تو شروع میں عقیدہ توحید اور اخلاقیات کی تعلیم دی گئی. اس وقت نماز فرض نہیں ہوا تھا، صرف لوگ ایمان لے آتے اور اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو سجاتے، سنوارتے اور بناتے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، تو معراج پر جب گئے تو نماز فرض ہوا، نماز کا حکم دیا گیا، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. چنانچہ نماز فرض ہو گیا، لوگ اکیلے اکیلے جیسے آسانی ہوتی تھی اپنے گھروں میں یا کسی جگہ پر نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن جب مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہجرت کے 2 سال کے بعد یا دوسرے سال، 1 سال کمپلیٹ ہونے کے بعد دوسرا سال جب رننگ پر تھا، تو ایسی صورت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. اب جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا. بلانے کے بعد یہ کہا اچھا ایک بات بتاؤ، کیا کیا جائے لوگوں کو جماعت کے لیے بلانے کے، لوگوں کو جماعت کے لیے اگر بلایا جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کسی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں ایک زور سے
کیا بولتے ہیں، ناقوس کہتے ہیں، گھونگا، اس میں پھونک ماریں گے تو آواز نکلے گی، ہے نا، تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ مجوسی لوگ کرتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ لوگ وہ ناقوس بجاتے ہیں، گھونگا بجاتے ہیں، جیسے ہندوؤں کے ہاتھ میں گھونگا کر کے جو بجاتے ہیں، تو کہا کہ نہیں، یہ مجوسیوں کا کام ہے، وہ ہم لوگ ان کی طرح نہیں کریں گے۔ کہا گیا کہ ایسا کیا جائے کہ اونچی آگ جلائی جائے گی، جس آگ کو دیکھ کر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ نہیں، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے، آگ جلانا یہ وہ دقت کی بات ہے، اس کو بھی کینسل کر دیا گیا۔ اور بھی بہت ساری تجویزیں آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کام کرتے ہیں اس پر اور بھی غور کریں گے، جب تک یہ فکس نہ ہو جائے کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے کیا کیا جائے، تب تک ایک آدمی کو ڈیوٹی دے دیتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو وہ گھر گھر میں جا کے تھوڑا آواز لگا دے کہ چلو بھائی نماز پڑھنے چلو، اذان کا نماز کا وقت ہو گیا۔ اب اسی رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ وہ بازار میں ٹہل رہے ہیں، تو راستے میں بازار میں ٹہلتے ہوئے ایک آدمی وہ گھونگا بیچ رہا ہے، جس میں ناقوس کا، جس میں پھونک مارا جائے تو آواز نکلتی ہے زور سے، تو کہنے لگے کہ یہ مجھ کو بیچو۔ تو کہا کہ کیا کرو گے؟ یہ ایسی بات ہے، ہمارے یہاں جو نماز کا وقت ہوگا تو اس کے لیے آواز نکلے۔ کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تم کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں، تم ان کلموں کو پڑھو، زور زور سے پکارو گے تو پھر ایسی صورت میں لوگ کیا کہتے ہیں، جان جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اب وہ اذان کے کلمات بتائے، وہ صبح اٹھے، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تمہاری آواز بہت تیز ہے، تمہاری آواز بہت اونچی ہے، اب ایسا کرو کہ تم مسجد کی چھت پر کھڑے ہو کر کے یہ آواز کہو، کلمات ہے نا، اذان کے کلمات کہو، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان کا نماز کا وقت ہو گیا۔ پھر جب حضرت بلال نے اذان دی تو ایک اور صحابی ہے، انہوں نے کہا ہم نے بھی ایسا خواب دیکھا، لیکن یہ واقعہ بہت مشہور ہے، اب کہاں تک صحیح ہے اس کی تحقیق نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم کہاں تک اس کی تحقیق ہے، لیکن یہ واقعہ بہت ساری کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ اذان کے کلمات ایسے آئے ہیں۔ بہرحال اذان کا حکم، اتنی بات پکی ہے کہ اذان کا حکم ہجرت کے دوسرے سال دیا گیا، یعنی جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہوا۔ ایک بات اور یاد رکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نماز شروع میں 2 رکعت فرض ہوئی تھی، فجر 2 رکعت، ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، عشاء 2 رکعت، مغرب 3 رکعت۔ بعد میں اس میں تبدیلی ہوئی، حالت سفر میں یہ 2 رکعت کو باقی رکھا گیا، اور حالت حضر میں یعنی آدمی جب اپنے گاؤں میں رہ رہا ہو تو 2 رکعت نمازیں ظہر، عصر اور عشاء میں بڑھا کر کے 4 رکعتیں نماز فرض کی گئی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ابتدا میں ظہر، عصر اور عشاء کی نمازیں 2 رکعت ہی فرض ہوئی تھی۔ اسی طرح سے جب جماعت کے ساتھ نماز کا حکم دیا گیا تو پھر جماعت کی فضیلتیں آئیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ الجماعت خیر، کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بہتر ہے، من صلاۃ الفرد، اکیلے نماز پڑھنے سے کتنا درجہ، 26 درجہ، 26 درجہ یا 27 درجہ زیادہ بہتر ہے۔ علماء نے لکھا کہ مرد کے لیے اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو، یعنی یہ مائک 2 دن سے بہت ڈسٹرب کر رہا ہے، اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو، کوئی ایسا عذر نہ ہو
جو شریعت قبول کرے، تو ایسی صورت میں جماعت کے علاوہ نماز پڑھنا مردوں کے لیے درست نہیں ہے۔ بنا جماعت کے ان کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ شرعی عذر ہونا چاہیے، کوئی معقول عذر ہونی چاہیے، ایسی ریزن ہو جو واقعی میں قبول ہو، ایکسیپٹیبل ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کرکٹ کھیل رہا تھا جماعت چھوٹ گئی، ہے نا، کیرم بورڈ کھیل رہا تھا جماعت چھوٹ گئی، ہے نا، یہ سب عذر قبول نہیں کی جائے گی۔ بلکہ کوئی عذر ہو، جیسے آنکھ نہیں کھلی تھی، ہے نا، گاڑی میں تھا، سفر کر رہا تھا، مارکیٹ سے نکلتے نکلتے ٹائم ہو گیا، یا آ رہا تھا راستے میں ٹرافک زیادہ ہو گئی، اب گاڑی لے کے تھا چھوڑ کے تو ٹرافک میں آ نہیں سکتا ہوں، تو اس کو اسے جماعت چھوٹ گئی۔ اچھا، اس میں یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے کہ عذر کبھی کبھی ہوتی ہے، عذر کبھی کبھی ہوتی ہے۔ ٹرافک ہفتے میں ایک دن لگ سکتی ہے، مارکیٹ آدمی ہفتے میں ایک دن جا سکتا ہے۔ روزانہ جس کی جماعت چھوٹتی ہو، سمجھ جائیے کہ وہ سست اور کاہل ہے۔ وہ کیا ہے؟ سست اور کاہل ہے۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھیں کہ امام مسجد میں جو جماعت سے نماز پڑھواتا ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے بنسبت اس کی جو جماعت ثانی ہو۔ اصل فضیلت کس کی ہے؟ جماعت اولیٰ کی۔ جو مسجد کا امام لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتا ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ بہر صورت میں اگر 2 لوگوں کی نماز چھوٹ گئی ہے، 3 لوگوں کی نماز چھوٹ گئی ہے، وہ لوگ اگر جماعت سے بعد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کو بھی جماعت کا ثواب ملنا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے ان کو وہ فضیلت اور ثواب نہیں ملے گی جو پہلی جماعت میں، جماعت اولیٰ میں نماز ادا کرنے والے کو ملے گی۔ یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ آدمی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کی نماز ہی نہ ہو، ہے نا۔ جیسے ایک مولانا تقریر کر رہے تھے، مولانا نہیں، حاجی صاحب ہو گئے تو تقریر کرنے لگے۔ کیا کہ آدمی اگر مثال کے طور پر نماز پڑھنے آیا، وضو بنایا، وضو مکمل ہونے کے بعد اس کو لگا کہ یار میں ایک ہاتھ تو دھویا ہی نہیں ہوں، ہے نا، ایک ہاتھ تو دھویا ہی نہیں ہوں، پورا وضو بنا لیا، دائیں ہاتھ بھول گیا یا بائیں ہاتھ بھول گیا، یا چہرہ دھو کر کے سر کا مسا کر کے پیر دھو لیا، ہاتھ دھوئے ہی نہیں ہیں، تو اب اس کی تو وضو ہوئی نہیں، اس کو کیا کرنا ہوگا؟ پھر سے وضو بنانا ہوگا۔ اب یہ جماعت چھوٹ جائے گی پھر سے وضو بنانے کے لیے، تو کیا کیا؟ لاسٹ میں دونوں ہاتھ دھو کے آگے نماز میں کھڑا ہوگا۔ ایسے چلے گا نہیں چلے گا، لیکن وضو میں ترتیب ضروری ہے، ترتیب ضروری ہے نا، اس کی ترتیب ختم ہو گئی۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ آدمی نماز پڑھ لیا، پتہ چلا کہ آخری رکعت میں جو رکوع میں گیا نہیں تھا، تو سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو گیا، رکوع میں چلا گیا، اس کا پھر بیٹھ گیا، تھوڑی چلے گا، ترتیب ضروری ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی ہم وضو بنا رہے تھے، جلدی جلدی بیٹھے تاکہ جماعت نہ چھوٹ جائے، اب اس میں ایسا ہوگا جلدی جلدی میں دونوں ہاتھ دھونا میں بھول گیا، یا ایک ہاتھ دھونا بھول گیا، یا ایک ہاتھ دھویا تو اتنا سی جگہ صاف دکھ رہا ہے کہ یہ بھیگا نہیں تھا، خشک رہ گیا ہے، تب آدمی کیا کرے؟ پانی لے کے تھوڑا سا ایسے گیلا کر لے یا صرف ہاتھ دھو لے تو اس کی وضو نہیں ہوگی، اور جب وضو ہی نہیں ہوئی تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس کو کیا کرنا ہوگا؟ پھر سے وضو بنا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وضو بنایا ہے تو اس کے پیر میں ایک جگہ ایک دم چمک رہا ہے، نہیں سوکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، جا کر کے تم پھر سے وضو بنا کر کے آؤ، اس کے بعد تم نماز پڑھنا۔ معلوم یہ ہوا کہ جماعت پکڑنے کے چکر میں اتنی اسپیڈ میں وضو نہ بنائیں کہ پتہ چلا سر کا مسا بھول گیا یا کان کا مسا بھول گیا یا ایک ہاتھ دھونا بھول گیا یا دھویا تو یہ کونی پورا سوکھا رہ گیا ہے، یہ پورا کونی سوکھا رہ گیا، ایک پیچھے کی ایڑی پورا کا پورا سوکھا رہ گیا، یا آدمی مسا پورا نہیں کہ ایسے کر کے بہت ایسے کر کے ہو گیا، پورا مسا کرنا ہے نا، تو ایسے کہ ہاتھ میں ایسے کر لیا، کان کا مسا کر کے کسی طرح سے سیمنٹ کر کے بھاگا ہے، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جماعت بھلی چھوٹ جائے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جماعت پکڑنی ہے تو پہلے آؤ، جلدی جلدی کر کے وضو میں گھوٹالا کر کے جماعت مت پکڑو،
ایسے کر کے جماعت پکڑنے سے تمہاری نماز بھی نہیں ہوگی، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے جماعت کے لیے پہلے آنی چاہیے۔ صحیح بخاری کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے، باب قائم کرتے ہیں نماز کے لیے اذان سے پہلے مسجد میں آنا، نماز کے لیے اذان سے پہلے مسجد میں آنا۔ اور وہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت تھی، اور راستے سے ایک عورت یا آدمی تھا، راستے سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ لکڑی پڑی ہوئی ہے جس میں کانٹے ہیں، اس نے اٹھا کر کے اس کو سائڈ میں رکھ دیا اور وہ جنت میں چلی گئی۔ اب بولیے اس سے اس کا کیا لینا دینا ہے؟ کیا لینا دینا ہے اس حدیث کا اس مسئلے سے؟ نماز کے لیے وقت سے پہلے مسجد میں آنا، اذان سے پہلے مسجد میں آنا۔ باب یہ ہے، چیپٹر یہ ہے۔ حدیث کیا لکھتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ؟ راستے سے ایک آدمی کا گزر ہوا، دیکھا کہ ایک لکڑی ٹہنی پڑی ہوئی ہے جس میں کانٹے لگے ہوئے ہیں، اٹھا کر کے انہوں نے سائڈ لگا دیا اور وہ آدمی جنتی ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت دماغ ان کا تیز تھا، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں سب سے چھوٹی نیکی کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ کانٹے سے لگی ہوئی لکڑی کو اگر سائڈ کر دینے سے کوئی جنتی بن سکتا ہے، یہ سب سے چھوٹی نیکی ہے، تو کوئی اگر آدمی نماز کی رغبت میں، شوق میں کہ جماعت نہ چھوٹے، اذان سے پہلے مسجد آتا ہے تو یہ عمل اس کے لیے جنتی ہونے کا ذریعہ کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ان کا لیے کہتے ہیں کہ صحیح بخاری سے پڑھ لینے سے سمجھ میں نہیں آئے گی، دیکھنا ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمجھانا کیا چاہتے ہیں، دماغ لگا کے اس کو پڑھنا ہوگا، صرف پڑھ لینے سے نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہوئی نماز اور اس کی جماعت کی بات۔ تو جماعت سے نماز ادا کرنا ہر مرد پر واجب ہے۔ جماعت میں عورتوں کو بھی لانی چاہیے، جماعت میں عورتوں کو بھی لانی چاہیے، کیونکہ ابھی وہ ٹاپک ابھی چھیڑیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ نماز کوئی رکوع سجدے کا نام نہیں ہے۔ صلاح جو ہے، نماز جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے اینگلس ہیں۔ ابھی اگر بات کرنے بیٹھیں گے تو بات کتنی لمبی جائے گی۔ نماز کو آپ اگر دیکھیں، نماز ایک طرف تو عقیدہ توحید ہے نا، اللہ کے سامنے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، دعائیں کرنا، استغفار کرنا، ہے نا، نماز میں عقیدہ توحید ہے۔ نماز میں اتباع سنت ہے، آدمی اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتا، جیسے رسول اللہ نے پڑھا ویسے ہی پڑھے گا۔ نماز میں حسن معاشرت ہے۔ حسن معاشرت کیا کہیں گے اس کو؟ حسن معاشرت کا مطلب مسلمانوں کی زندگی جینے کا ایک خوبصورت ڈھنگ، یہ کیا ہے؟ نماز سکھاتا ہے۔ نماز میں انسان کی زندگی میں یونٹی ہے، اتحاد ہے۔ نماز میں انسان کے سماج و معاشرت کی ہموارگی ہے، ہم آہنگی ہے۔ اسی طرح سے نماز کا ایک سیاسی منظر بھی ہے، ایک سیاسی پس منظر بھی ہے۔ نماز کا ایک اکنامکلی ایفیکٹ بھی ہے نا، معاشی تناظر بھی ہے نماز کا۔ ہر نظریے سے نماز کے بینیفٹس اور اس کے فائدے ہیں۔ آدمی اگر سوچے کہ نماز کا سیاست سے کیا لینا دینا، نماز کا انسان کے اکانومی سے، کمائی سے، معیشت سے کیا لینا دینا، تو اس کا مطلب اس کو بھی بہت کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نماز صرف یہ رکوع سجدے ہی نہیں ہے، اس کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے اینگل ہیں جس کی طرف سے نماز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے عورتوں کو نماز میں لانا، جیسے جیسے اللہ نے مسجد کو کیا کہا، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ مسجد جو پہلا بنایا گیا تھا وہ مکہ میں، خانہ کعبہ، یہ دنیا والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو مسجد کیا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جیسے جیسے لوگ مسجد سے دور ہوں گے، ہدایت سے دور ہوں گے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، جو آدمی نماز پڑھنے آتا ہے اور جو نہیں پڑھنے آتا ہے، دونوں میں کتنا فرق ہے نا۔ جیسے جیسے وہ مسجد سے دور ہوگا، گنجیڑی نشیڑی ہونا شروع ہو جائے گا، ہے نا، اس کے اندر اخلاقی خرابیاں آنی شروع ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے نماز سے دور ہونے سے انسان دھیرے دھیرے جماعت سے، مسجدوں سے دور، ہدایت سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ مسجد میں نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے مرتد بھی ہو جاتے ہیں۔
اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہاں ابھی جو بھی چل رہا ہے خطبہ جمعہ میں اسلام سے مرتد ہونے والے واقعات، جس کی ابھی ایک کڑی گزشتہ جمعہ ہوا ہے اور پھر آگے خطبوں میں اس کی تفصیل آئے گی، اس میں وجہ کیا ہے، لوگ اسلام سے دور کیسے ہوئے؟ وہ عورتیں جو غیر مسلموں سے شادی کر کے ہندو ہو گئیں، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہی مسجد سے دوری، مسجد میں نہیں آنا، دروس کو نہیں سننا، خطبہ نہیں سننا، اس کی وجہ عیدگاہ میں نہیں آنا، وہاں جو درس خطبے ہوتے ہیں ان چیزوں کو نہیں سننا، اس کے وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ دھیرے دھیرے اسلام سے دور ہو گئے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھنا چاہیے، آدمی جب گروپ میں ہوتا ہے تو وہ کم بھٹکتا ہے، جب آدمی تنہائی میں ہوتا ہے تو زیادہ بھٹکتا ہے۔ جس گروپ میں ہوگا ویسا ہوگا۔ تو اگر ہفتے میں ایک بار ہی صحیح جمعہ کے لیے مسجد میں آئے، مسلمانوں کے بیچ آئے، مسلمانوں کے ساتھ رہے، کچھ مسلمانوں کی باتیں سنیں، تو اس کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ جینے کا ایک سلیقہ اور ڈھنگ پیدا ہوگا۔ لیکن یہ سائیکالوجی بتا رہا ہوں، لیکن صرف گھر میں رہے، مسلم خواتین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا کم ہو جائے، تو وہ ایک تو اکیلے ہونے کی وجہ سے شیطان بھٹکاتا رہے گا، دوسری چیز گھر میں ٹی وی دیکھتے رہیں گی تو وہاں سے اس کے لیے گمراہی آئے گی، اور تیسری چیز مسجد کو جو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے اس سے دوری کی وجہ سے وہ دھیرے دھیرے ہدایت سے دور ہو جائیں گے۔ اب جب سے سپریم کورٹ نے تھوڑا سا ڈانٹ لگایا ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنا پریس ریلیز کیا ہے اور اپنا ایفیڈیوٹ جو جمع دیا ہے سپریم کورٹ میں، اس میں کہا کہ نہیں اسلام میں تو مسجدوں میں آنا عورتوں کو الاؤڈ ہے، منع نہیں ہے۔ اس سے پہلے مولوی لوگ قسمیں کھا کھا کے لوگ کو مسجد سے بھگا رہے تھے، اللہ کی قسم عورتوں کو مسجد میں مت بھیجو، ہے نا۔ اور طاہر بیاری آپ کو کل بتائیں گے نا، گالی گلوچ کر کے گیا تھا عورتوں کو مسجد میں بھیجنے کی وجہ سے۔ اسی طرح سے بڑے بڑے مفتی صاحب لوگ کیا کہتے ہیں، مسجد میں عورتوں کا آنا فتنہ ہے، مسجد میں عورتوں کا آنا فتنہ ہے۔ اور ابھی جب سپریم کورٹ میں کچھ عورتوں نے جا کے PIL ڈال دیا کہ ہم کو مسجد میں آنے کی اجازت ملنی چاہیے، ظاہر سی بات ہے لیڈیز ہوتی تو نہیں ڈالتی، اس لیے کہ ان کو پتہ ہوتا، اب دوسری جگہ کی تھی تو ڈال دی PIL۔ اب سپریم کورٹ نے جب مسلم پسندہ کو ٹھکائی کی اور کہا کہ بولو، تو اس نے کہا نہیں۔ اب تو انہوں نے اپیل کیا پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے کہ مسجدوں میں عورتوں کے لیے نماز کے انتظام کا بندوبست کرو۔ دلی جامع مسجد جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں عورتوں کی نماز پڑھنے کی کوئی جگہ، فوٹو کھنچانے کی جگہ ہے۔ کرسچنس، یہودی، فارینرز، ہے نا، وہ جوتا نہیں اتاریں گے تو اس پہ پلاسٹک چڑھا دیے، وہ اسکرٹ پہنیں گی تو اس کے اوپر لنگی پہن لیے عورتیں، اس کے بعد پورے جامع مسجد میں گھوم رہے ہیں، ٹوا کی طرح، چمکادڑ کی طرح، الو کی طرح گھوم رہے ہیں۔ مغرب کے بعد سے تو ایسا لگتا ہے کہ پکنک اسپاٹ بنا ہوا ہے، آنگن میں وہ وہاں بیٹھ کے کھا رہا ہے، تو وہاں بیٹھ کے کھا رہا ہے، وہاں بیٹھ کے کھا رہا ہے۔ نماز کو 150 لوگ، 100 آدمی، 150 آدمی بھی نہیں ہوں گے، اس سے بھی کم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، چاروں طرف سیلفی چل رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ کوئی کیا کہتے ہیں نا پکنک اسپاٹ بن گیا ہو، ہے نا، لو پوائنٹ بن گیا ہو، لڑکا لڑکی کیا بولے کلکتہ میں نبا نبی سب جا کے بھرے پڑے ہوئے ہیں، فوٹو کھینچ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ساری کمائی وہاں کے جائیں۔ دلی شاہ ہے، شاہی مجلس ہے، امام کے جو شاہی امام ہیں، قیامت کے دن ٹھکائی ہوگی ان کی، اللہ تعالیٰ پکڑے گا کہ کیا کر کے رکھا تھا یہ سب۔ تو یہ حال ہے مسجدوں میں، اور وہی بول کے فتوا دے عورتوں کا عیدگاہ جانا منع ہے، عورتوں کا مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنا منع ہے۔ بنگلور میں ایک مسجد بنی، مسجد ذوالنورین، تب میں بنگلور میں ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جنت نصیب فرمائے۔ اکیلے 50 لاکھ روپیہ اس آدمی نے خرچ کیا اپنا جیب کا، وہ گھر خریدا، ایک چھوٹا سا گھر تھا، پورا گھر خریدا، پھر اس کو مسجد بنایا، ماڈیفائی کر کے، توڑ تاڑ کے، اندر کی دیواریں کو توڑ تاڑ کے، 4-5 لوگ مل کر کے اس میں مدد بھی کی کچھ لوگ، لیکن اس کا اکیلے کا 50 لاکھ خرچہ کیا تھا وہ بیچارہ۔ میں سوچتا ہوں کلکتہ میں بھی ایسے 2-3 آدمی کھڑا ہو جائے 50-50 لاکھ روپیہ خرچہ کرنے والا، ایسا نہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، کلکتہ میں ہیں، لیکن بیچارے تھوڑا سا کنجوس میں کھینچوس لگتے ہیں، ہاں خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ کھڑے ہو جائیں تو انشاءاللہ مسجد کلکتہ میں بھی بہت بنے گی۔
لیکن کوئی تیاری نہیں ہو رہا ہے. تو بیچارہ بنایا مسجد. اچھا وہ مسجد بنایا پورا ریسیڈنس ایریا, کرسچن لوگ بھی اس علاقے میں رہتے ہیں, تھوڑا سا مکس تھا, مسلمان بھی رہتے تھے, کچھ دوسرے بھی لوگ تھے. وہاں کا جو ایم ایل اے تھا اس کو پتہ چل گیا کہ یہاں کی اہل حدیث مسجد بن گئی. اب اہل حدیث مسجد کا مطلب کیا ہوا, یار اہل حدیث کو تکلیف, کب مولوی بول دے گا مقلد ہے, بدعتی ہے بولے گا, ہے نا, ہمارے یہاں کے نوجوان بیچارے وہابی ہو جائیں گے, گمراہ ہو جائیں گے. تو کیس ویس تو ہوا نہیں, لیکن گنڈا گردی کر کے وہ ایک لڑکا تھا دلی سے پڑھ کے گیا تھا, نیا لڑکا تھا, اس کو امامت کر رہا تھا, اس کو بھگا دیے مسجد سے دھکا دے کر کے, تم مسجد میں رہو تم کو اریسٹ کر لیں گے پولیس والا. جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے مارا ڈنڈا ونڈا سے تالا لگا کے چلا گیا, کورٹ میں چلا گیا. تو وہاں کی اسٹیٹ جمعیت اہل حدیث کے پاس بات گئی. اسٹیٹ جمعیت اہل حدیث نے کہا کہ چھوٹے موٹے کورٹ سے سب مسئلہ حل ہوگا نہیں. وہ سیدھے ہائی کورٹ میں جا کر اپیل کیا. کوئی ریڈی تھا وہ جج, ہیئرنگ میں بلایا, پوچھا وکیل پولیس والے سے پورے کیوں تالا لگایا, بولے آبجیکشن آیا تھا. بولے کس کا؟ تو وہ کہا کہ کاؤنسلر کا. بولے کاؤنسلر کا ہو ہی نہیں سکتا ہے, اس کے اوپر سے ہوگا, بتاؤ کس کا ہے. تو تھوڑی دیر جب جج رگڑا تو بول دیا کہ ایم ایل اے صاحب کو پریشان تھا. تو کہا ایم ایل اے کو بولو کل اگلے ہیئرنگ میں کورٹ حاضری دے. اس کو کس بات کا یہ آبجیکشن ہے؟ بولے نہیں, لیٹر بھی تھا کچھ مسجدوں کے اماموں کا, ان کے اماموں کو پکڑ کے لاؤ. آبجیکشن کیا ہے؟ ان کے یہاں عورتیں نماز پڑھنے آتی ہیں. تو کہا تمہارے گھر کی عورتوں کو لانے گیا تھا لوگ نماز پڑھنے کے لیے, اپنے گھر کی عورتوں کو لے کے جا رہا ہے, تم کو کیا دقت ہے؟ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو نماز پڑھنے لے جا رہا ہے, مال گھرانے لے جائے, جہاں چاہے وہاں لے جائے, تمہارے باپ کا کیا جاتا ہے؟ ہاں, وہ گیا تمہارے گھر کی بہو بیٹیوں کو گھسیٹنے کے لیے, چلو نماز پڑھنے چلو, چلو نماز پڑھنے چلو. تو نہیں ایسا ویسا بولے, جاؤ جا کے چپ چاپ تالا کھول دو مسجد کا, ورنہ اگر مجھ کو ایکشن لینا پڑے تو تمہاری نوکری بھی جائے گی, تمہارا ایم ایل اے کاؤنسلر اور جتنے مولوی نے فتویٰ لکھا سب جیل جائیں گے. ایک ہیئرنگ میں تالا کھل گیا, ایک ہیئرنگ ہے. بولے زیادہ سیاح مت بنو ہم لوگ کے سامنے, ہم لوگ سب پڑھ کے آتے ہیں, ہم لوگ جائز پڑھ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. ایک ہیئرنگ میں تالا کھل گیا, بیچارہ سب کا منہ بند. ابھی ماشاء اللہ مسجد اچھی ہے, لوگ جو ڈر تھا وہ ہوا, بہت سارے لوگ اہل حدیث ہو گئے, ہے نا, ان کے گھروں سے جو لوگ ڈر رہے تھے. تو مسجد میں عورتوں کا آنا, مسجد ہی ہدایت کا ذریعہ ہے نا. مسجد سے لوگوں کو دقت ہے, شراب کی بھٹی سے دقت نہیں ہے, مسجد سے دقت ہے. کیونکہ جہاں مسجد کھلے گی لوگ توحید کی طرف آئیں گے, لوگ سنت کی طرف آئیں گے, لوگ بدعت کو چھوڑیں گے. تو مسجد نبوی بنی, پہلی مسجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی بنائے؟ مسجد قباء. قباء میں 14 دن ٹھہرے تھے اور مسجد بنائے. اور دوسری کیا بنائے؟ مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنائے. اس کے بعد کہا گیا وہ زکوٰۃ, کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ. زکوٰۃ بھی مکے میں فرض ہوئی تھی. زکوٰۃ کہاں فرض ہوئی تھی؟ مکے میں. نصاب جو متعین ہوا مدینے میں آیا. شروع میں نصاب متعین نہیں تھا. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھے, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے, تو کیا خرچ کریں, کیا خرچ کریں بھائی, کچھ تو ہونا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیجیے العفو, کھا پی کے جو بچے اس کو صدقہ کرو. تھا ہی نہیں نا, تو نصاب کہاں سے متعین ہوگا, بچت ہوگی تب نا زکوٰۃ نکلے گا. تو کھا پی کے جو بچے گا وہ صدقہ کر دیا کرو. تو یہ حکم تھا شروع میں. پھر جب مدینے میں آئے, شانتی ہوئی, لوگ کاروبار کرنے لگے, لوگوں کے یہاں پیسے ہوئے, تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کا نصاب متعین ہوا. یہ بھی ہجرت کے دوسرے سال, یعنی ہجرت کے پہلا سال بھی افراتفری کا رہا. 1 سال تو مدینے میں سیٹل ہونے کے لگے لوگوں کو. پھر یہ حکم ہوا کہ گائے پر اتنی زکوٰۃیں ہیں, اونٹ پر اتنا ہے, اناج پر اتنا ہے, سونے پر اتنا ہے, چاندی پر اتنا ہے. پھر نصاب متعین ہوا. روزہ کہ مدینے میں فرض ہوا. پہلے صرف اور صرف عاشورہ کا روزہ فرض تھا, یعنی 10 ذی الحجہ کا. بعد میں یہ ہوا کہ روزہ فرض ہوا رمضان کے مہینے کا, تو عاشورہ کا روزہ فرض ختم ہو گیا, ساقط ہو گیا. لیکن عاشورہ کے روزے کی فضیلت باقی رہی. کیا ہے عاشورہ کے روزے کی فضیلت؟ کیا ہے؟ 10 محرم کو روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ 1 سال اگلا پچھلا نہیں, صرف 1 سال پچھلا. 1 سال اگلا پچھلا جو ہے وہ کون سا ہے؟
عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ عرفہ کا روزہ، عرفہ کے روزے کے بارے میں کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک سال اگلا اور ایک سال پچھلا گناہ کو معاف کرے. لیکن عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوشی کا دن ہے، اسی دن فرعون ڈوب کے مرا تھا. تو کیا کہا گیا کہ یہ ایک سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوگا. یہ اس کے علاوہ روزے ہیں جو کیا کہتے ہیں 13، 14، 15 تاریخ کے عربی کے ہیں، سوموار جمعرات کے ہیں، اسی طرح شوال کے کیا کہتے ہیں 6 روزے ہیں. یہ سب نفل روزے ہیں. والحج، حج کا فرض ہوا سن 9 ہجری کو، سن 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا اور سن 9 ہجری کو کیا ہوا حج کا حکم ہوا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کو کیا کی حج کیا. اس کے بعد کیا ہے والجہاد، جہاد کا حکم ہوا. اب جہاد کے بارے میں اس سے پہلے ہم تفصیل سے باتیں نہیں کیے ہیں. وہ بدھ میں جو کتاب کا درس ہوتا تھا اس میں درس دیا. جہاد کے بارے میں 3 موٹی باتیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز، جہاد کا حکم جب تک نہ ہو جہاد نہیں کی جائے گی. اور جہاد کا حکم کون دے گا؟ حاکم، حکومت کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوگا. مسلمانوں کا جو حاکم ہے اس کے لیے اسلامی حکومت اناؤنسمنٹ کرے گی، تب جا کر کے جہاد ہوگا. یہی وجہ ہے کہ مکے میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے جہاد کا حکم نہیں ہوا. مدینے میں آئے جب اسلامی حکومت قائم ہوئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا حکم دیا. دوسری چیز کیا ہے، جہاد ذاتی عداوت کی وجہ سے نہیں ہوگی. آپسی لڑائی میں جو لڑائی ہوتی ہے اس کو جہاد نہیں کہتے ہیں. جہاد ہوتی ہے کس چیز کے لیے؟ اللہ رب العالمین کی توحید کو غالب کرنے کے لیے. ستا پانے کے لیے جہاد نہیں کی جاتی، لڑائی نہیں لڑنی چاہیے، وہ جہاد نہیں ہے. دوسری چیز ہوگی. تیسری چیز، پہلے اسلام کی دعوت ہوگی، اس کے بعد جہاد کا حکم آتا ہے. پہلے کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ. پہلے کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ. چوتھی چیز یہ ہے کہ جہاد کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جہاد جہاں بھی ہوگی جس طرح سے بھی لڑی جائے گی اس کے اپنے شروط اور اس کے اپنے ضوابط ہیں، اس کے ماتحت لڑی جائے گی. سویلین کو مارنا جہاد نہیں ہے، سویلین کو مارنا جہاد نہیں ہے. جہاد جو ہوتی ہے دو طرف سے آئے ہوئے فوجی آپس میں لڑتے ہیں، فوجی سے لڑتا ہے، یہ ہوتی ہے جنگ، یہ ہوتی ہے جہاد. سویلین آپس میں نہیں لڑتے ہیں، سویلین کو مارنا جہاد نہیں ہے. جیسے مکہ کے اللہ کے رسول نے جو گھر میں بیٹھا ہو اس کو نہ مارو، بوڑھے کو نہ مارو، عورتوں کو نہ مارو، بچوں کو نہ مارو، جو تم سے لڑنا رہا ہو اس کو نہ مارو، کوئی چلتے ہوئے کسی کو بھی مار دے، یہ جہاد نہیں ہے. یہ سب نالائکی اور بدتمیزی ہے. سویلین سے لڑنا یہ جہاد نہیں ہے. اسی طرح سے جہاد کے بارے میں یہ بھی بتانا ضروری ہے، جہاد جن سے کر رہے ہوں، جنگ جن سے کر رہے ہوں وہ کون ہونا چاہیے؟ کفار و مشرکین ہونا چاہیے. مسلمانوں کے ساتھ لڑائی نہیں کی جائے گی. اسی طرح سے جہاد کی اور بھی بہت ساری شرطیں ہیں. کس تناظر میں حاکم حکم کرے گا؟ جب انسان کے لیے توحید پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے اور اس کی شرطیں ہیں. تو نارملی جو چڑھن پڑھن لوگ کرتے رہتے ہیں نا، یہاں پہ بم پھوڑ دیا، وہاں پہ 4 آدمی مار دیا، وہاں 10 آدمی کو مار دیا، یہ سب جہاد نہیں ہے. اسلام اس کو جہاد نہیں کہتے ہیں. کوئی پتھر مار دیا، کوئی ٹرک جلا دیا ہے نا، کوئی پولیس تھانہ کو آگ لگا دیا، یہ سب نالائکی بدتمیزی ہے، یہ سب جہاد نہیں ہے. اس کے اپنے شروط ہیں، اس کے اپنے قواعد ہیں، اس کے اپنے کیا کہتے ہیں ضابطے ہیں. جہاد ایک منظم طریقے سے حاکم اسلام کی طرف سے اس کے حکم سے لڑی جاتی ہے، نہ کہ اپنی مرضی سے کوئی کچھ بھی کرے اس کو جہاد کہہ دے. یہ جو چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بن جاتی ہیں اور جہاد کرنے لگتی ہیں، یہ سب اسلام کی روح کے خلاف ہیں. یہ سب اسلام کے روح کے خلاف ہیں، اسلام کے تعلیم کے خلاف ہیں. اسی طرح سے والاذان، اذان کی بات تو چلے گی. والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. اور مدینے میں آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے زور و شور سے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا حکم دیا. لوگوں کو دین کی دعوت تبلیغ میں تیزی آئی. دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف. امر بالمعروف کا مطلب ہوتا ہے نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر لوگوں کو برائی سے روکنا. یہاں پر 2 باتیں یاد رکھنی چاہیے. یہ نیکی کے طرف بلانا، برائی سے روکنا،
ہر انسان کے اپنی اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے ہے، جس کے پاس جتنا علم ہے اس کے اوپر اتنا واجب ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، تو آپ 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم دیں گے۔ دوسری بات، آپ سب سے جو آپ کا قریبی ہے، جس کے آپ ذمہ دار ہیں، پہلے اس کو حکم دیں گے۔ جیسے آپ یا اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں گے، آپ کا دکان ہے، دکان میں کام کرنے والے جو ورکرس ہیں ان کو آپ نماز کا حکم دیں گے، کمپنی اور کارخانہ ہے ان کو آپ نماز پڑھنے کا حکم دیں گے، آپ کا جن سے بزنس چلتا ہے، اٹھتے بیٹھتے ہیں، روزانہ آپ سے ملتا جلتا رہتا ہے، ان کو آپ پہلے نماز پڑھنے کا حکم دیں گے۔ آپ کے یہاں کوئی آدمی اگر کچھ سامان خریدنے آیا ہے اور اذان کا وقت ہو گیا ہے تو کوئی کھانا کرتے ہیں جی اب نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، آپ بات اسے نہیں کریں، پہلے آپ کمفرٹ زون میں آئیں گے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کمفرٹ زون میں آنا، اس کو اس کمفرٹ لیول پہ لانا کہ وہ آپ کی بات بیٹھ کر کے 2 منٹ سن سکے۔ ایک آدمی آپ کا کسٹمر ہے، ایک مرتبہ کچھ لے گیا، 2 بار لے گیا، 3 بار لے گیا، پھر آپ کو اس سے تھوڑی بہت بات چیت ہونے لگی تو آپ اس کو بولیں گے چلیے نماز کا ٹائم ہوگا، نماز پڑھ کے آتے ہیں، پھر ہم آپ کو سامان دکھائیں گے، ہے نا؟ تو اس طرح سے انسان دعوت و تبلیغ کا کام کرے گا، نہ کہ کوئی بھی پکڑ کر راستے میں جا رہے گا، نماز ہو رہی ہے تو بائک لے کے جائے گا، چل ادھر پہلے نماز پڑھ پھر بائک لے کے آگے بڑھے گا۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی آدمی اگر روڈ میں بیٹھا ہوا ہے، آپ چل رہے ہیں نماز کے لیے، چلو بھائی چلو نماز پڑھنے چلو، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن کوئی جا رہا ہو پڑھنے کے لیے، بڑی داڑھی ٹوپی والا آدمی ہے، یہ بائک لے کے ادھر جا رہا ہے، مسجد تو یہاں ہے، رک چل چل پہلے نماز پڑھ، نہیں تو گاڑی کا چابی نکال لوں گا، ٹریفک پولیس کی طرح، یہ چیز صحیح اور درست نہیں ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، برائی سے روکنا، اس میں کئی چیزیں ہونی چاہیے۔ برائی سے روکنا، آپ جس چیز سے روک رہے ہیں، اچھا اس میں چیز زیادہ ہے، آپ کسی کو اچھے کام کی طرف دعوت دے رہے ہیں تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ چیز اچھی ہے اور کیوں ہے۔ آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں، لوگوں نصیحت کر رہے ہیں، تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ میں جس چیز کی طرف بلا رہا ہوں یہ اچھی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ کوئی بدعت کی طرف بلاتا ہے اسی لیے اس کو پتہ نہیں کہ یہ اچھی چیز ہے، اچھی سمجھ کے بلا رہا ہے۔ چلیے 40 دن کے چلے لیں، ہے نا؟ کیا بولے؟ چلیے 40 دن کے چلے لیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اچھی ہے کہ بری ہے، اس کو لگتا ہے کہ لوگ چل رہے ہیں اور ہم بھی چلتے ہیں، اس کو معلوم نہیں، علم نہیں ہے، علم ہونا چاہیے، جس چیز کی طرف دعوت دیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ دوسرا، برائی سے روک رہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے بری ہے، آپ کو سمجھا سکیں کہ یہ چیز بری ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو برائی سے روکنے کے الٹا آپ کو کنوینس کر لیا، آپ سمجھے کہ نہیں یہ بری چیز اچھی ہے، نہیں، آپ کو پہلے اچھے سے پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار اس کو بولوں گا بات میں جیت نہیں پاؤں گا تو مت بولیے اس کو، اسی لیے کہ الٹا آپ کو کنوینس کر دیا، آپ برائی کو اچھا سمجھنے لگے تو پھر نقصان ہے نا آپ کا۔ تو یہ بیوقوفی ہوئی کہ دوسروں کو اچھا بنانے گئے، خود برے بن گئے۔ اسی لیے آپ کو پہلے اس کی اچھی سمجھ ہونی چاہیے، سامنے والا جس کو دعوت دے رہے اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آدمی سمجھے گا یا الٹا سمجھا کے چلا جائے گا، ہے نا؟ تیسری چیز یہ ہے کہ صبر ہونا چاہیے، ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے کہا چلیے نماز پڑھنے چلیے، وہ پوچھا نماز پڑھ کے کیا ہوگا، تو بولیے کہ دیکھیے بھائی اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، میں نماز پڑھنے چل رہا ہوں، آپ کو بھی دعوت دیا ہوں، چلنا ہوں چلیے، نہیں چل رہا ہوں مت چلیے، اللہ مالک چلے جائیے۔ اب اس سے الجھ گئے، وہ پتہ چلا آپ کو یہ ثابت کر دیا کہ 24 گھنٹے کی 5 وقت کی نماز عشاء بعد گھر میں جا کر پڑھ لو تو بھی ٹھیک ہے، اب بحث کرنے کے وہ آپ کو سمجھا دیا، تو نہیں، ہر بات کا ہمیشہ جواب دینا صحیح نہیں ہے، کہیں کہیں چپ رہنا بھی ضروری ہے۔ جیسے آپ نے کہا دیکھیے بھائی بات اتنی ہے کہ قرآن خوانی کرنا صحیح اور درست نہیں ہے، وہ ابھی ہو گیا، اب آپ الجھ گئے، جھگڑا کرنے لگے، وہ ثابت کر دیا کہ قرآن خوانی جائز ہے، کل سے آپ کے گھر میں چالو ہو گیا۔ بھائی دیکھیے بات ہے قرآن خوانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، صحابہ کرام نے نہیں کی، یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ چیز غلط ہے۔ آپ کو زیادہ ڈیٹیل سے بات کرنی ہے تو چلیے ہم کسی عالم سے ملتے ہیں، آپ بس وہاں بات کریں گے، ورنہ آپ سے الجھ کر کے میرا کوئی فائدہ ہے نہیں، مجھے آپ تک بات پہنچانی تھی، میں نے پہنچا دیا، السلام علیکم، اٹھ کے چلے جائیے، بحث نہیں ہے، بیٹھ کے رہنا ہی نہیں وہاں پہ، الٹا آپ کنوینس ہو گئے تو یہ نقصان کی چیز ہے۔ اسی لیے دعوت اور لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دینے کے لیے یہ ساری چیزوں کا طرف انسان کو دھیان دینا چاہیے۔ تو چند موٹی موٹی بات تھی، آج کا درس تھوڑا لمبا بھی ہو گیا، انشاءاللہ اس کے بعد جو باتیں رہ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رکے، پھر انتقال ہوا، اس کے جو کچھ واقعات ہیں انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔